جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر شعیب جاوید، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج موجود ہیں جی کھاریاں منڈی میں، اور منڈی میں جانور دیکھے ہیں۔ جانور تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، بڑے بڑے حوانے ہیں ان کے۔ اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے تو پرچیزنگ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جانور نے بچہ دیا ہے یا نہیں دیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانور لے جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جانور جو ہے نا وہ تو کاٹو ہے، اس کے پیچھے انہوں نے بچہ لگا کے وہ دے دیا ہے۔ بہت سارے میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ لوگ منڈیوں میں سے جانور لے کے جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو بچے کو دودھ نہیں پینے دیتی، بچے کا کیا کریں۔ تو وہ بچے جو ہے نا وہ اکثر مر جاتے ہیں، یا پھر 100 میں سے لگا لیں کہ 5% جو بچے ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں، وہ دوسرے جانور کا دودھ پلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور وہ جو جانور ہوتے ہیں جن کو لے کے جاتے ہیں منڈیوں سے، وہ اس وجہ سے دودھ نہیں دیتے کیونکہ وہ کاٹو مال ہوتا ہے، ان کو انجیکشن وغیرہ لگا کے اور ان کو مختلف چیزیں دے کے ان کو آرڈر ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ آرڈر ڈیولپ کرنے کے بعد وہ اس وقت ایک دن جو ہے نا وہ دودھ دے دیتی ہیں۔ جب آپ اس کی ملکنگ کرتے ہیں یہاں پر منڈی کے اندر، کچھ لوگ تو کر لیتے ہیں، کچھ لوگ تو کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگ جو کر لیتے ہیں وہ ایکڑا لگا ہوتا ہے، انہوں نے 2 دن یا ایک دن دودھ ہی نہیں نکالتے، تیسرے ٹائم پہ آگے یہاں پہ دودھ نکالا جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جو پچھلا دودھ ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، آگے وہ بنتا بھی رہے گا دودھ۔ تو اس وجہ سے نا اس وقت تو ہمیں دودھ مل جاتا ہے، بعد کے اندر دودھ جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی تسلی کر کے جائیں، بعد میں مسئلے مسائل جو بنتے ہیں نا وہ نہ بنے۔ اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جانور بہت صاف ستھرا کر کے لایا جاتا ہے، جو وپاری حضرات ہیں نا وہ اچھی طرح سے تیل مل کے نہ لاتے ہیں، پھر تیل لوگوں کو لگاتے ہیں، اور لوگوں کو جب تیل لگتا ہے تو لوگ منہ کی طرف دیکھتے ہیں جی اب ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ اور باقی جانور ضرور خریدیں، دیکھ کے نا اچھی طرح سے اس کو دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو کہ آپ کو ڈبل مائنڈیڈ کر رہی ہے، لے یا نہ لے۔ وہ جانور لیں، صاف ستھرا جانور لیں، یا پھر ایسا کریں کہ آپ کاٹو مال ہی لیں، اس کو آگے تیار کر لیں۔ دودھ والا لینا تو آپ کسی اپنے آس پاس کے علاقے کے اندر وہاں سے لے لیں، تاکہ آپ کو پتہ ہونا کہ ہم نے وہاں سے لیا ہے، بندہ کیسا ہے۔ بعد میں کوئی مسئلہ بنتا ہے، اس بندے کے دوسرا بندہ پاس جاتا ہے، اس کو بتاتا ہے یہ مسئلہ ہے، جانور تم نے گبن دیا تو یہ خالی نکلا ہے، یا پھر یہ دوسرا دودھ ہی نہیں دیتا ہے جتنا آپ نے کہا تھا۔ تو وہ ساری چیزیں وہاں پر سیٹل ہو جاتی ہیں، مگر منڈیوں کے اندر آپ کو وہ بندہ دوسری مرتبہ نہیں ملے گا۔ تو بات کہنے کی یہ تھی کہ آپ نے جب بھی منڈی سے جانور لینا ہے تو آپ ذرا نا دیکھ سوچ کے جانور لیں، تاکہ آپ کو بعد میں مسئلے مسائل نہ پیدا ہوں۔ تو آج کل منڈیوں کے ریٹ جو ہے نا وہ بہت ہائی منڈی ہے آج کی، میں نے ریٹ دیکھے ہیں 3.5 4 کے راؤنڈ بورڈ۔ جو نارمل جانور ہے نا، آپ کہہ لیں کہ 15 کلو والا 20 کلو والا جو جانور ہے وہ تقریباً جو ہے نا وہ 4 لاکھ روپے کا مل رہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر بکروں کی طرف چلے جائیں ان کے ریٹ بھی کافی زیادہ تیز ہے، اور باقی جو بڑی منڈی ہے اس کے تو ریٹ بہت زیادہ ہیں۔ اور کیونکہ جانور جو لوگوں نے نکالنے ہوتے ہیں نا سردیوں کے اندر، وہ نومبر کے اندر نکال لیتے ہیں، بعد میں اب جو ہے نا وہ لوگوں نے جانور لینا شروع کرنے ہیں، کیونکہ یہ جنوری کا مہینہ ہے۔ جنوری کے اندر لوگوں نے لاسٹ میں جا کے بہت زیادہ جانور پرچیز کرنے ہیں، کیونکہ آگے دوسرا نا قربانی کے لیے لوگوں نے جانور لینے، تو منڈی بہت زیادہ مہنگی ہو جائے گی۔ تو اگر تو آپ نے پرچیزنگ کرنی ہے، یہ آپ کے پاس تقریباً 8-10 دن ہے، تو آپ جانور خرید کر لیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ ریٹ بہت زیادہ اور ہائی ہوں گے۔ تو یہ تھی چھوٹی سی فارمیٹ ویڈیو، آج تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔